الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الذين هم بالاقتداء جدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، محترم سامعین و حاضرین اور عزیز طلباء، آج ہمارے تربیتی ورکشاپ کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ اب تک ہم نے طہارت کے بارے میں اور نماز کے بارے میں اور جماعت کے بارے میں بڑے قیمتی اور معلوماتی لیکچر سنے ہیں، اور میں بھی پچھلے 2 دنوں سے کچھ نہ کچھ اپنے بہت کم علم کی روشنی میں آپ کے سامنے بول پا رہا ہوں۔ میرے خیال سے کل اور پرسوں کے جو ہمارے لیکچرز تھے توحید و شرک کے اوپر اور عقیدہ رسالت کے اوپر، تو اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمارے طلباء کے علاوہ عام لوگوں کے بھی کافی کام کی باتیں اس میں آ گئی تھیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان نکاح اور طلاق کا اسلامی تصور۔ تو اس میں موسٹلی ہمارے جو طلباء ہیں ان کی توجہ زیادہ درکار ہوگی آج کے موضوع میں، اور آج کی گفتگو میں زیادہ تر باتیں وہ ہوں گی جن کا تعلق براہ راست ہمارے طلباء سے ہوگا۔ لہذا میں یہ چاہوں گا کہ کچھ اہم باتیں جن کا میں ذکر کروں گا ان کو آپ نوٹ ضرور کریں۔ وہ اس لیے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ آج میڈیا کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور یہ دور جس میں ہم زندہ ہیں اس کو انٹلیکچوئل وار کا دور کہا جاتا ہے۔ فکری لڑائی ہو رہی ہے، طرح طرح سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف لکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ فکر اور سوچ اور دماغ کی لڑائی ہے۔ میڈیا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے زندگی کے لیے، اور خاص طور سے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کو ڈیموکریسی کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، جمہوریت کا 5واں رکن کہا جاتا ہے۔ میڈیا کے سلسلے میں ایک خاص بات آپ ہمیشہ خیال رکھیے کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ مخالف اسلام ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے اور جہاں سے ان کی بریفنگ ہوتی ہے، جہاں سے خبریں چلتی ہیں، دراصل وہ جو نقطہ ہے جہاں سے خبریں شروع ہوتی ہیں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذہنی طور پر اسلام کی شریعت، اس کے رسول، ان کے عقائد، ان کی سیرت، اس سب کے سب خلاف ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے براہ راست آپ پر حملہ نہیں کرتے، ڈائریکٹ وے میں آپ سے بات نہیں کرتے، وہ انڈائریکٹ آتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات بڑی اچھی ہے، کبھی وہ انسانی حقوق کے نام پر آئیں گے، کبھی مانو ادھیکار کے نام پر آئیں گے، کبھی وومن رائٹس کے نام پر آئیں گے،
کبھی سیکولرزم کے نام پر آئیں گے, کبھی ڈیموکریسی کے نام پر آئیں گے. تو الگ الگ نام لے کر وہ الگ الگ لباس بدل کر, چولے بدل کر آپ کے سامنے آتے ہیں. تو کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بات تو بڑی مناسب کہہ رہے ہیں, بات تو یہ انسان کے حقوق کی کر رہے ہیں, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, مانو ادھیکار کی بات ہو رہی ہے. ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. آج سماج میں, ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ عورت کے ساتھ جو سلوک برتا جا رہا ہے تو اس کو سامنے لا کر وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے اس کی ٹریجڈی یہ ہے, اس کا المیہ یہ ہے اس کے ساتھ کہ ہمارے آج کے نوجوان کو کرکٹ کی پوری معلومات ہے. ریلائنس کب 87 میں ہوا تھا اس کو معلوم ہے, آسٹریلیا جیتی تھی اس کو معلوم ہے, اس وقت ایون بارڈر کیپٹن تھے یہ بھی معلوم ہے اس کو, گاوسکر نے آخری ون ڈے اسی میں کھیلا تھا اس کو معلوم ہے, 96 رنز کا ہائی اسکور, یعنی ساری باتیں معلوم ہیں. فلم جگت کی اس کو پوری معلومات ہے, پالیٹکس کی اس کو پوری معلومات ہے. اور اگر معلومات نہیں ہے تو اپنے دین کی نہیں, اپنے کرکٹ کی معلومات ہونے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, وقت گزارے کی چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو حرج نہیں ہے, لیکن آپ کا اور ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ جو ہمارے ظاہر ہے کہ یہ دین, دنیا اور آخرت دونوں کا تعلق ہمارے دین سے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی معلومات میں پہلے پختگی پیدا کریں. اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہمیں اپنے دین کی معلومات نہیں ہے. اب ہم کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں, ہمارے بہت سے دوست ہوتے ہیں, ہم اخبار پڑھتے ہیں. صبح میں اخبار پڑھ کر ہم نے اخبار میں خبر پڑھی کہ صاحب فلاں جگہ ایک عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, اس کے ہم نے اس طرح طلاق دے دی اس کو, اور ایک مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا. تو ظاہر ہے کہ آپ نے خبر پڑھی, آپ خبر پڑھنے کے بعد کالج پہنچے اپنے, آپ کے بہت سے دوست تھے جس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, کوئی غیر مسلم دوست بھی تھا, اس نے آپ سے سوال کر لیا کہ بھائی یہ اس طرح معاملہ ہوا تھا اور یہ طلاق دے دی اور اس کو الگ کرا دیا, تو یہ تو بڑا اتیاچار ہے عورت کے ساتھ, بڑی زیادتی ہوئی. اور ظاہر ہے کہ یہ زیادتی تو ایک مفتی نے کی ہے اور اسلام کے نام پر کی ہے, تو آپ کی شریعت میں ایسا کہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سوال کے جواب میں ہمارے آج کے نوجوان کے سامنے یا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے یا پھر اس کی بات صحیح مان لیتا ہے, کہتا بات تمہاری ٹھیک ہے بھائی, واقعی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلامک لا میں, اسلامی شریعت میں عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے طلاق کے معاملے میں, یا کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے طلباء سے ہے. 2-3 بہت اہم سوالات ہیں جب ہم نکاح یا طلاق کی بات کرتے ہیں, اسلامک کانسیپٹ آف ڈائیورس یا جو نکاح کا جو کانسیپٹ ہے, جو لا ہے, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو 2-3 سوالات عام طور پر میڈیا کے ذریعے, وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو, چاہے ٹی وی اور یہ ساری چیزیں ہوں, یا عام گفتگو ہو کالجز میں, یونیورسٹیز میں, یہ 2-3 سوال بہت اہم ہیں اور ہمیشہ کیے جاتے ہیں. ایک بڑا موٹا سوال یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت مرد اور عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے, مرد بھی کہتا ہے میں نے قبول کیا, عورت بھی کہتی ہے میں نے قبول کیا, تو جب نکاح کے وقت دونوں کی مرضی شامل ہوتی ہے تو پھر طلاق میں صرف ایک شخص کو حق کیوں ہے چھوڑنے کا؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے. جب نکاح دونوں کی مرضی سے ہوا ہے تو پھر علیحدگی بھی دونوں کی مرضی سے ہونا چاہیے. اسلام نے ایسا کیوں کیا کہ وہ سارے رائٹس اور سارے حقوق اور ادھیکار علیحدہ ہونے کے یہ صرف ایک فریق کے ہاتھ میں دے دیے, دوسرے کو نہیں دیا؟ ایک عام سوال یہ ہوتا ہے. اسی سلسلے میں ایک دوسرا اہم سوال یہ بھی کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ اسلام میں ایک مسلمان کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی پرمیشن دی ہوئی ہے, 4 شادیاں آپ کر سکتے ہیں. وہ اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اس پہلی بیوی